السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الف لام را، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف غالب تعریف کیے ہوئے راستہ کی طرف نکالے۔ اس کتاب کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے کرنا چاہیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس کتاب کے اتارنے والے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی رفیع الشان شخصیت اس کی اٹھانے والی ہے، اور مقصد بھی اس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہے جس سے بلند تر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کے حکم اور توفیق سے تمام دنیا کے لوگوں کو، خواہ عرب ہوں یا عجم، کالے ہوں یا گورے، مزدور ہوں یا سرمایہ دار، بادشاہ ہوں یا رعایا، سب کو جہالت کے گھٹا ڈوب اندھیروں سے نکال کر معرفت و بصیرت، ایمان و یقین کی روشنی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ کتاب انزلناہ الیک، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اس میں نازل کرنے کی نسبت اور خطاب کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جتنا جتنا لوگ اس کے قریب آئیں گے، اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن و امان اور عافیت و اطمینان نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی حاصل ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوں گے اتنا ہی دونوں جہان کی خرابیوں، بربادیوں اور مصیبتوں، پریشانیوں کے غار میں گریں گے۔ آیت کے الفاظ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے کس طرح لوگوں کو اندھیریوں سے نجات دے کر روشنی میں لائیں گے، لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کو اس قوم میں پھیلا دیا جائے اور ان کو اس کا پابند کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو ذلیل و پست کرتا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، حق تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں جیسے آج ہم ہو رہے ہیں، اور آخرت کی سزا کا تو تصور بھی محال ہے۔ قرآن کی حامل قوم کی ایسی ذلت بھری حالت ہو، زمین پر ایسے پڑی ہوئی ہو جسے کہا گیا کہ تم شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اور دشمن تمہیں پاؤں تلے روند رہے ہیں، وہ کتاب اب بھی زندہ موجود ہے، تمہارے پاس وہ کتاب اب بھی ساری دنیا کو چیلنج کر رہی ہے کہ جاؤ ساری دنیا کے انسانوں سب اکٹھے ہو جاؤ، سٹیفن ہاکنگ، بل گیٹس، 150 آئی کیو لیول کے تمام لوگ اپنی تمام ایجادات اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، اور صرف اسی پر بس نہیں، خلائی مخلوق اور جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ یہ سب مل کر بھی قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ جن نبی کریم کو اس کتاب سے نوازا گیا ان کی شان یہ تھی، ایک رات آسمان بالکل صاف تھا، چاند مکمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند سرکردہ مشرکین آئے اور کہا ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ چاند آپ کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب وہ کافر بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، مگر اپنے کفر میں ایسے بڑے ہوئے تھے، کہنے لگے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں مگر کسی کا جادو آسمان پر نہیں چلتا، یہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ اور کبھی کہتے
کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آ کر آپ کی نبوت کی شہادت دے، یا کم از کم اللہ کے فرشتے آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان کے ان سارے مطالبات کو پورا نہیں کیا۔ قرآن کریم دنیا میں یہ روح پھونک دینا چاہتا ہے کہ اب قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے، اب عجائب پرستی کا شوق ختم ہونا چاہیے۔ دنیا کی آنکھوں کے سامنے قدرت کے عجیب کرشمے آ چکے ہیں، اب ان کے بجائے خدا پرستی کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اب یہ زندہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے اسے جزدانوں میں لپیٹ دیا ہے۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا ایصال ثواب کے لیے، یا کسی مرتے ہوئے انسان کے پاس عالم نزا کی سختیوں کو ہلکا کرنے کے لیے یاسین سنا دیتے ہیں۔ جس کتاب کی تلاوت عالم نزا کی سختیوں کو ہلکا کر سکتی ہے، وہ کتاب دنیا میں بھی آپ کی مشکلات کیوں حل نہیں کر سکتی؟ یہ زندہ معجزہ ہمارے پاس ہے، اب اس کے بعد کسی اور معجزہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایسی عظیم الشان کتاب ہمارے پاس ہے، پھر ہمارا اس سے تعلق مضبوط کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کو دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کتاب کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ سارا دن موبائل، دنیا، ڈالروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ جس طرح قرآن کریم ہمارے پاس اللہ کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے، اور ہم اس نعمت کی ناشکری کر کے زوال کا شکار ہیں، اسی طرح پاکستان بھی ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی عظیم الشان نعمت ہے، اور ہم مسلسل اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ سب کے علم میں ہے، قرآن کریم رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں، اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارکہ میں، اور یہ اتفاقی بات تو نہیں، اس کائنات میں کوئی بات بھی اتفاقی نہیں ہوتی، ہر شے اللہ کے اذن اور فیصلے سے ہوتی ہے، ایک پتا تک اپنی مرضی سے نہیں گرتا، تو جو بھی ہوتا ہے حکمت رب کے تحت ہوتا ہے۔ پاکستان کب نازل ہوا؟ 12 مہینوں کا سردار مہینہ سید الاشہر رمضان المبارک میں، ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعۃ المبارک، اور وہ بھی جمعۃ الوداع، اور کون سی رات؟ سیدۃ اللیال، راتوں کی ملکہ لیلۃ القدر میں، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کریم نے جمع کی ہیں۔ آج ہم اللہ کریم کی اتنی عظیم دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ یہ پاکستان تو ہمیں اللہ کریم نے بنا کر دیا ہے، کیا یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم ایسے عظیم دنوں میں پاکستان بنا سکیں؟ کیا نیا پاکستان بنانے کے لیے ہمارے پاس ایسا مفکر پاکستان اور شاعر پاکستان ہے جس نے مشن اسکول اور مشن کالج سے تعلیم حاصل کی، پھر انگلینڈ گیا، پھر جرمنی گیا، مشرق اور مغرب کے فلسفے کو کنگال کر قرآن کریم کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے فکر کا منبع اور سرچشمہ قرآن کریم ہے، جو اپنی شاعری میں کہتا ہے بچو تقلید مغرب سے اے قرآن کے حامل مسلمانوں، مغرب میں جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، اور جو کہتا ہے لوٹ جا عہد نبی کی سمت اے رفتار جہاں، پھر تیری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک قرآن کریم سب سے بڑھ کر تھا۔ کیا ہمارے پاس نیا پاکستان بنانے کے لیے ایسا بانی پاکستان ہے، ایسا مسٹر جناح ہے جس نے انگلستان سے تعلیم حاصل کی، جو انگریزی بولتا، مغربی لباس پہنتا اور مغربی طور طریقوں پر چلتا تھا، اور کہتا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی؟ مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل اسلام سے بہتر نہیں ملتا۔ انشاءاللہ پاکستان کے
نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوگی، یہ ایک فلاحی و مثالی ریاست ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان بن گیا تو چند دن بھی زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ جب ہمارے قائد بانی پاکستان نے ایسا فرمایا تھا تو ہم کیوں نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار نہیں درجنوں بار فرمایا تھا کہ ہمیں کسی نئے دستور کی کیا ضرورت ہے، ہمارا دستور تو 1400 سال قبل بن چکا ہے۔ ہمارا دستور وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن و سنت کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے پاکستان کو ایک مینارہ نور، ماڈل فلاحی ریاست اور اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہمیں تو نیا پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ نیا پاکستان ہی تو ہے۔ ہمارے اکابرین نے کیا ہمیں ایسا پاکستان دیا تھا؟ ہمارے اکابرین نے ہمیں ایسا پاکستان بنا کر نہیں دیا تھا۔ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، جو آزادی ہمارے بزرگوں، جوانوں، بچوں، خواتین، غرض ہر طبقے کی قربانیوں، شدید جد و جہد اور اخلاص کی برکت سے ہمیں حاصل ہوئی، اور آج ہم مجنونوں، دیوانوں کی طرح باجے بجا کر حکومتی اور عوامی دونوں سطح پر میراثیوں کی طرح رقص و سرور کی محفلیں منعقد کروا کر اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا اللہ کریم نے ہمیں پاکستان کی نعمت اس لیے دی تھی کہ ہم اس انداز میں اس کا شکر ادا کریں؟ کیا ہمیں نعمت پاکستان اس لیے ملی تھی کہ اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا جائے، یہاں سود عام کیا جائے، فحاشی عام کی جائے، غریب مسکین لوگوں کا جینا دشوار کر دیا جائے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد حکمران عوام کی خدمت کے بجائے عوام کے لیے عذاب بن جائیں؟ اور یہ ہمارا میڈیا یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ خدا را اپنے بچوں کو ڈالروں کی دوڑ سے نکالیں۔ ہر تھوڑے دن بعد کہیں نہ کہیں سے دکھایا جاتا ہے اتنے سال کا بچہ ہے، اتنے ڈالر کما رہا ہے، اتنے سال کا لڑکا ہے اور فلاں ملک کی خاتون سے شادی کر لی ہے۔ رزق حلال کا کمانا عین عبادت ہے، لیکن اپنا پورے کا پورا مقصد صرف پیسہ ڈالر بنا دینا، اس نے ہماری قوم کا مستقبل خراب کر دیا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھلائیں، ان کو ہنر سکھلائیں، نت نئی سکل سکھلائیں، لیکن ڈالروں والی مشینیں نہ بنائیں۔ جب آپ کے بچے قرآن کریم سیکھ کر پڑھنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ڈالر ان کے قدموں کی دھول ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جشن آزادی باجے بجا کر نہیں منایا جاتا۔ یہ کام نہ جانے ہم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ جشن آزادی پر خوب باجے بجاؤ، نہ خود کام کرو، نہ کسی کو کام کرنے دو، نہ کسی کو آرام کرنے دو۔ جشن آزادی کے دن تو ہمیں عرفہ کریم اور حماد صافی جیسی بچوں کے کارناموں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت کو چاہیے اس دن اچھے کاموں کی بنیاد رکھی جائے، مثلاً قرآن و سنت کو سکھلانے والے کسی ادارہ کی بنیاد رکھی جائے، نوجوانوں کے لیے کوئی ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے، کسی جدید طرز کی کسی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جائے، اپنے شہداء کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار کا تذکرہ کیا جائے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے آج تک کتنی کوششیں کی ہیں، اور اللہ کریم ہمارے حال پر اپنا خصوصی کرم فرمائیں۔ آج ہماری حالت اس قدر کمزور ہے کہ ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی تاریخ سکھلائی جا رہی ہے۔ کیا ہماری شاندار تاریخ ایسی کمزور ہے کہ وہ ڈراموں کی محتاج ہے؟ آپ ہمیں ایسے ادارے کیوں نہیں دیتے، ایسے اساتذہ کیوں نہیں دیتے جو مسلمانوں کو ان کی تاریخ سکھلائیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب انسان ہیں، اور یہ بات ساری دنیا مانتی ہے۔ آپ ہمیں ان کی سیرت طیبہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کارنامے کیوں نہیں پڑھاتے؟ اگر پڑھاتے بھی ہیں تو اتنا سرسری اور اتنا آپشنل کیوں پڑھاتے ہیں؟
ان کو بھی باقی علوم کی طرح ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ جب ہمارے پاس حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرتیں موجود ہیں تو ہمیں ارطغرل غازی اور حلیمہ سعدیہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کورلس عثمان کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے نام کی حرمت پہ کٹ مرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ فرمان ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ جب میری امت قرآن چھوڑ بیٹھے گی تو اس پر زوال آ جائے گا؟ ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کریم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، ان کو نافرمانی اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کیا، تو میں ان نعمتوں کو اور زیادہ کروں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اور نعمت کی ناشکری کا شدید عذاب دنیا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت ضائع ہو جائے یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ نعمت کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، جیسا کہ آج کل ہماری صورتحال بھی ہے۔ اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں بچائیں۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نعمت قرآن کریم اور نعمت پاکستان پر اللہ کریم کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور ان کی ناشکری کرنے سے بچیں۔ اللہ کریم ہم ہر پل آپ کی ان عظیم الشان اور ان بابرکت نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، لیکن اللہ کریم بہت کمزور ہیں۔ اللہ کریم لیکن آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کریم آپ اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ کریم ہم ہر پل ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، آمین یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔